نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب آیہ مقدسہ نمبر 40 اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پر آخری مکمل دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اتار کر ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمانوں کو، ہمارے ایقان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرما دیا کہ میرے محبوب کے ماننے والوں یہ یقین رکھنا ہے میں اللہ خود نبی علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں اور انبیاء کے سلسلے کو میں بند کر رہا ہوں۔ خاتم النبیین، وہی رب ہے جس نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا۔ خاتمہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف مرجع ہے اور اشارہ کر رہی ہے ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور اسی اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا اور وہی ہے اللہ وکان اللہ بکل شیء علیم، اور وہی ہے اللہ جو ہر ایک چیز کو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا حکم فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو اس کے تراجم اور مفہوم مختلف احادیث میں بیان فرمائے ہیں، آج کل ہمارا یہی موضوع، یہی سلسلہ چل رہا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو، مسلمانوں کے ایمانوں کو اور زیادہ مضبوط فرمائے۔ یہ بھی آج ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کو اللہ کے رسول نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ابن خطاب عمر بن خطاب کی شان میں یہ ارشاد فرمایا
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کانا نبی لکانا عمر، اگر لو کانا بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، لو کانا بعدی نبی، اگر کوئی میرے بعد نبی ہونا ہوتا، لو کانا بعدی نبی، آپ بات سمجھیں، احمدی شاہ جیسے ہزار اٹھ پڑے تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی تم مسلمان ہو، تم اپنے ایمان پہ پکا رہنا، یہ سب جھوٹے ہیں۔ کانا گوما بھی جھوٹا اور احمد عیسیٰ بھی جھوٹا، اور جتنے بھی نبی اب اٹھے ہوئے سارے کے سارے لعین مردود اور اتل بعد ذالک زنیم والی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر دلالت کرتی ہے۔ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب، ربن الخطاب بھی پڑھ سکتے ہیں، عمر ابن الخطاب۔ میرے بعد اگر کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ سیاست کی بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، قطعاً نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی شان میں بھی ایک حدیث بیان فرمائی۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مختلف جگہ پہ گورنر بھی رہے، آقا علیہ السلام کے دور سے ہی گورنر شروع ہوئے، پھر سپہ سالار، بہت مانے جانے سپہ سالار ہیں، مانے جانے سپہ سالار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی سپہ سالار کے طور پہ آپ کی عظمت کو جامع رکھا گیا۔ حضرت علی کے دور، رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور تک یہ گورنر بھی رہے اور سپہ سالار بھی رہے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ، کبھی حضرت جو عبیدہ رضی اللہ عنہ گورنر ہو جاتے، کبھی سعد بن وقاص کو بنا دیا جاتا۔ ان کی شان کیا کہوں کہ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حدیث مروی ہے۔ اور اتنے آقا علیہ السلام کے قریب رہنے والے صحابی کی روایت کو، صحابی رسول کی بات کو کوئی نہ تسلیم کرے، نہ مانے، وہ کون ہے؟ مرزئی، جنہوں نے دوسرے خبیثوں کے لیے، دوسرے حرام زادوں کے لیے بھی نبوت کا دروازہ کھول دیا، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دیا۔
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد آپ سے مروی ہے عن سعد بن وقاص، عن سعد بن وقاص، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، الا انہ لا نبی بعدی۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے باپ آباؤ اجداد کی رٹی رٹائی باتیں تو ہیں، رٹی رٹائی باتیں تو ہیں، چلو صحیح تو بولتے ہیں نا، غلط تو نہیں نہ پڑھتے، اذکارو کو اذکارو تو نہیں نہ پڑھتے، اس جدو کو اس جادو تو نہیں نہ پڑھتے، لا ملائکت للملائکت لا ملائکت لا ملائکت تو ہم نے نہ پڑھتے، کیونکہ جو ہے وہی پڑھتے ہیں، یہی ہمارے آباؤ اجداد میں رٹایا ہے کہ کم از کم رٹا ہوا تو صحیح پڑھو، جو صحیح بات اسے صحیح تو کہو، لانتے لینے والوں کے منہ پہ لانتے تو ڈالو۔ یہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں سکھایا کہ جو لانتے لے رہا ہے اس سے مت گریز کرو، لانتے دے دو اسے۔ غلام قادیانی کو جتنی مرضی لانتے دو، مر گیا، دفع ہو گیا، ایک نیا ہی ستونگڑی چھوڑ گیا امت کے اندر، فساد برپا کر گیا۔ اسی طرح اور بھی نئے اٹھنے والے جن کو اوپر سے دے کر گدھے کے بچوں کو، جو وہ کہتے ہیں گدھے کے بچوں کو اوپر سے دے کر پڑھنا آتا نہیں، اور لگے ہیں اعلان کرنے ہم نبی ہیں، ہمیں بھی وہی آتی ہے، ہمیں بھی جبریل امین خواب میں ملتا ہے، اور خواب میں مل کر جبریل امین سے تم ملاقات کرتے ہو تو اوپر سے دیکھ کر قرآن تمہیں نہیں سکھاتا جبریل، جس کو سکھایا ہے اس قرآن میں تو آج تک کوئی غلطی نہیں نکلی۔ دنیا کائنات جانتی ہے کہ نبی علیہ السلام امی ہیں، امی آپ کا لقب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں اس نے ایسی علوم عطا فرمائے جس کے سامنے ساری دنیا گھٹنے ٹیک گئی، سرنگو ہو گئی، اور جو اس نے علم دیا وہ اس کی صلاحیت، اس کی جامعیت آج بھی مسلمہ ہے۔ اس نے تمام کائنات کو للکار کر کہا کہ ہے کوئی تو آئے میرے سامنے۔ یہاں جیل اجڑ بھی آج کل للکارے مار رہے ہیں، ہے کوئی ہمارے سامنے آنے والا، ہے جو ہمارے سامنے آ کر بات کرے، ہے کوئی ہمارے جیسا؟ جیل اجڑ بھی، جن کے اوپر سے دیکھ کے جن کو پڑھنا نہیں وہ بھی للکارے مار رہے ہیں۔ للکار ہو تو ایسی جامع ہو، ایسی جامع للکار ہو جس کو پوری دنیا ایک کائنات میں رکھا جائے اور وہ کہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ کوئی ٹکرا نہیں سکتا، بالکل اس کے ساتھ کوئی ٹکرا نہیں سکتا، یہ جامعیت ہوتی ہے۔ اور وہ صرف قرآن مجید جس نے اپنی جامعیت کا خود لوہا منوایا اور خود کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اعلان اپنی جامعیت منوائی، اور اسی قرآن نے اعلان کیا خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس رب نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کیا حکم دیا ہے۔
اسی لیے لفظ فوری طور پہ آیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. جس نے انبیاء کے سلسلے کو بند کیا وہی جانتا ہے ہر چیز کو کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا نہیں دیا، اور اس کی دی ہوئی کتاب کو، بھیجی ہوئی کتاب کو، اتاری ہوئی کتاب کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور جو ان کے تحت ہم بھی کرتے ہیں ہماری بات کو بھی آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں، خاص طور پہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں میں ان کو جھٹلا کے دکھاؤ. تم احمد عیسیٰ کو تو ہم نے جھوٹا کر دیا نا، ان کو تو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. رٹی رٹائی باتیں میری ضرور ہیں، لیکن کس نے ہمیں رٹائی؟ آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آقا کریم، آقا رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی نے ہمیں یہ باتیں بتائی کہ لا نبی بعدی. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، تو محبوب نے کہہ دیا لا نبی بعدی، اور علی کو فرمایا. یہ وہی حدیث پاک جس کی طرف میں آ رہا ہوں وہی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی کہ علی تو میرے ساتھ محبت میں، پیار میں، درجے میں، الفت میں اس طرح ہے انت بمنزلتی، انت منی بمنزلتی، انت منی بمنزلتی، انت منی بمنزلتی، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، ہارون من موسیٰ. تیری قدر، تیری الفت، تیری قربانی، تیرا مجھ سے ملنا جلنا ایسے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کا ملنا جلنا، رشتہ، پیار، لگن موسیٰ علیہ السلام سے تھی. ہارون علیہ السلام کی الفت، ہارون علیہ السلام کی محبت، ہارون علیہ السلام کی چاہت، ہارون علیہ السلام کا رشتہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اسی طرح تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے، تیری محبت میرے ساتھ ہے، تیرا درجہ، تیری منزل میرے ساتھ ہے. جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں محبت الفت تھی. میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو مجھ سے پیار کرتا ہے. اے علی تو ایسے ہے، علی منی وانا من علی. سبحان اللہ، کیا بات ہوئی. لحم کا لحمی، جسم کا جسمی. مرزائی یہ سمجھے بات نا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا حضرت علی کی محبت بیان کرتے ہوئے نا اپنا نام تو ان کا تھے میر علی، تو میرے علی آپ کہتے ہیں میرے علی ہے مہر نبی، میرے علی ہے مہر علی، علی کی محبت نبی کی محبت. میرے علی ہے میرے نبی، میرے علی ہے علی کی محبت، میرے نبی نبی کی محبت ہے. تو مرزائیوں نے بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں حدیث پاک کی کو کہ میرے علی تو ان کا نام ہے، لیکن حقیقت کیا بیان کر رہے حضرت میر علی شاہ صاحب؟ مہر علی ہے، محبت علی ہے، مہر نبی.
واہ میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تیری قبر پہ ہزارہ رحمتیں فرمائے. کتنا پیارا کہا، مہر علی ہے مہر نبی، جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اے علی تو میرا جسم میں تیرا جسم، تو میرا گوشت میں تیرا گوشت. علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. آئے 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 آئے. لحموں کا لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا گوشت، و دموں کا دمی، علی کا خون میرا خون. تو واقعی بہت ہی کو خاندان ہے. اس میں آقا علیہ السلام نے جھوٹ تو نہیں نا بولا. حضرت علی کی یہ شان ہے، خون بھی ایک ہے. وہ چچے کا بیٹا ہے، وہ تائے کا بیٹا، چلو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ تائے کا بیٹا ہے. علی تائے کا بیٹا ہے، نبی چچے کا بیٹا ہے. نبی چچے کا بیٹا ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے. تو لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، جسموں کا جسمی نہیں. ماں فرق نہ فرق ماں بین پیا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں. یہ حضرت میرا علی سمجھانا تو یہ چاہتے تھے، اور ان مرزائیوں کو سمجھ ہی الٹی ہے. یہ میرے علی شاہ صاحب کو اس بات سے کافر بنانے کی کوشش میں ہے کہ یہ میرے علی غلط کا ہے. لیکن سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں نا کہ جن کو کہہ رہا ہے وہ اور ہیں. اپنے ان کا نام تو میرے علی ضرور ہے، لیکن جن کو وہ میرے علی کہہ رہے ہیں وہ اور ہیں. وہ علی ہے جو نبی کی محبت، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے ساتھ جو محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ محبت رکھے گا، تیرے ساتھ جو پیار کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کرے گا. منافق کے علاوہ محبوب تجھ سے کوئی، اے میرے علی، اے میرے محبوب، اے میرے علی، تجھ سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا. منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا، اور مسلمان کے علاوہ تجھ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا. مسلمان علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا. حدیث پاک ہے. اب انہی کے بارے میں اللہ نے جن کو کہا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو میرا گوشت ہے میں تیرا گوشت ہوں، تو میرا خون ہے میں تیرا خون ہوں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ مروی ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ والے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ لی علی انت منی، لی علی انت منی، لی علی انت منی. جلتا ہے تو جلتا رہے، سڑتا ہے تو سڑ جا. علی کی شان ہے، سڑتا ہے تو سڑ جا، مرتا ہے تو مر جا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لی علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ علی تو ایسے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بھائی ہیں، آپس میں محبت ان کی، آپس میں پیار ان کا، آپس میں تعلق ان کا، ایسے جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. یہ علی کی شان ہے. ایک چیز میں علی تو نے یاد رکھنا ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا انہ لا نبی بعدہ، الا انہ لا نبی بعدہ. آج کے بعد، آپ کے بعد، اس گفتگو کے بعد جو علی سے ہو رہی ہے، اس کے بعد علی کوئی نبی اور نہیں ہوگا.
کوئی نبی اب نہیں ہوگا۔ یہ پکی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں حضرت سعد بن وقاص کی طرف منسوب کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کے بعد لا نبی بعدا، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ متفق علیہ حدیث۔ اور مرزیو تمہیں حدیثیں نہ ملے نا تو پھر کسی غلام سے رابطہ کر لیا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک حدیث مشہور بڑی ہو گئی، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ حدیث پاک مشہور ہے، بہت مشہور ہوئی ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی مشہور ہے، لیکن علماء میں، علماء کرام جو نبی کے غلام ہیں، نبی کے وارث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں، اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، ہمیں ہر لغزش سے وہ بچاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان بتاتے ہیں اور علی علیہ السلام کا مرتبہ بھی بتاتے ہیں، مرتبہ بھی بتاتے ہیں، کرام اللہ وجہ الکریم کی محبت بھی بتاتے ہیں، الفت بھی بتاتے ہیں اور پیروی کا بھی حکم کرتے ہیں۔ یہ علی وہ علی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری محبت میں بہت سے لوگ غلو کریں گے اور گمراہ ہو کے مریں گے، اور جنہوں نے علی کو خدا کہہ دیا وہ گمراہ ہو کے مرے اور سارے جہنمی مرے۔ اور آج کے دور کا ان کا مولانا ناصر صاحب وہ بھی جہنمی ہے پکا، اس کی قبر کھود کے دیکھ لیں، وہ بھی علی کو خدا مانتا تھا۔ اور اہل تشیع کا وہ طبقہ جو علی کو خدا مانتا ہے اس کی تائید کرتا تھا۔ ایک تقریر میں تو کہنے لگا میں علی کا خدا ہونا ثابت کرتا ہوں، علی کا خدا ہونا ثابت کرتا ہوں۔ جب ایسے ثابت کرنے شروع لگ جائے تو پھر وہ باقی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اس کا رد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر رد کے دوزکی ہے، اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے میں کہہ رہا ہوں دوزکی ہے، پکا دوزکی ہے جو علی کو خدا ثابت کرے۔ نبی نہیں مان سکتا علی، خدا تو پھر خدا ہے نا، اور نبی بھی نہیں مان سکتا۔ کسی نبی کو کوئی خدا مان لیتا تو وہ بھی لعین مردود اور گمراہ ہے۔ اور آج کل کے چبڑ وہ کہتے ہیں یہ خدا ہی تو بول رہا ہے، خدا ہی تو بول رہا ہے، بات میری سمجھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا جو رتبہ بنایا ہے، اللہ کے رسول نے خود اپنی زبانی بیان کیا ہے کہ علی تو میرا بھائی ہے، تجھ سے میری محبت ہے، تجھ سے میری الفت ہے۔ ایسے ہی جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں بھائی چارہ تھا، ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا، اس طرح تو میرے ساتھ ہے، تیرا رتبہ بھی وہی ہے۔ لیکن کیا الا انہ لا نبی بعد، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا اس کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اتنی بڑی دلیل ختم نبوت کی، اتنی بڑی دلیل ختم نبوت کی مرزائیوں کو کیوں نظر نہ آئی؟ آج تو پڑھے لکھے ہو تم، او مرزائیوں، آج کل تو تم پڑھے لکھے ہو،
اور پڑھے لکھوں کو تو جہالت نہیں چھو سکتی، لیکن جیل ہے بابا، چاہے وہ انگلش میں بات کرے، چاہے وہ عربی میں بات کرے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں چائنا میں بات کرے، کسی زبان میں بات کرے، جاہل تو پھر جیل ہے نا بابا، جاہل تو پھر جیل ہے نا بابا۔ وہ لا نبی آبادی والی تو حدیث عام ہے، یہ کہ حدیث آتی ہے، یہ حدیثیں بھی ہیں، یہ سلسلہ ہے عقائد، عقیدہ ختم نبوت، 8واں سلسلہ ہے، 8واں سلسلہ ہے۔ اب ان حدیث پاک سے بھی تم تو انکار کر دو گے، تمہیں کیا، نہ اپنی عزت کا پاس، نہ دوسروں کی عزت کا پاس، تمہیں لاکھ مرتبہ کافر کہیں تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، پھر تم احمدی مسلمان ہو۔ یہ ہماری ڈھیلی پریسی ہے نا، ہماری فوج کی ڈھیلی پریسی ہے کہ وہ تمہیں ابھی تک کچھ نہیں کہتے، ورنہ جو مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس کو گولی مارنی بھی جائز ہے، قتل قانون کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، اگر کہلائیں تو مار دو، جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، ہمارے قانون ہمارے لا میں شامل ہے، پاکستانی لا میں شامل ہے، اور پاکستانی لا کا جو توڑنے والا ہو وہ واصل جہنم کرو۔ یہ مسلمانوں کی عظمت ہے کہ وہ پوچھتے نہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ یہ بالکل حرام زادے